پیر کے والد گرامی ہیں جن کا نام نامی سے گرامی حضرت امیر معاویہ کاتب وحی الہی اللہ کے محبوب کے شانہ بشانہ رہتے تھے، اور جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کو فرماتے تھے اللہ کے پیغمبر اے امیر معاویہ ابھی ابھی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس کو نوٹ کر لو۔ تو آپ کو کہا جاتا ہے کاتب وحی الہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہی کا لڑکا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ نے سمجھایا تھا کہ کبھی اہل بیت اطہار سے الجھنا نہیں، یہ بادشاہت، یہ خلافت، یہ سلطنت ہماری نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے گھرانے کی ہے، نواسۂ رسول کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے، اگر تمہیں کوئی سب چاہیں گے کہ تم خلافت کی ڈور باغ سنبھالنا، ورنہ یہ جس بھی ہے اس کے حوالے کر دینا، اور اگر تمہیں مل جائے موقع تو اہل بیت اطہار کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کا ادب ملحوظ رکھنا، اور جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے حکومت فرمائی تھی، بعد وہ صحابہ کو دی، خلفائے اربعہ تک آئی، اس کے بعد علی شیر خدا نے اپنے شہزادے حسن مصطفیٰ کو دیا، اور حسن مصطفیٰ نے مجھ جیسے ناچیز کو سونپا۔ تو میں اتنے دن حکومت کیا، چور و چرا نہیں ہوا ہے، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلایا ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں میں نے کی ہے، کہ کوئی قدم میں نے اٹھے ہیں۔ لہذا یہ سلطنت ہماری نہیں ہے، یہ حکومت ہماری نہیں ہے، یہ خلافت ہماری نہیں ہے، یہ بادشاہت کی کرسی ہماری نہیں ہے، یہ تو عطا ہے۔ اگر ضرورت پڑے گی تمہیں کوئی چاہے گا تو بیٹھ جانا، ورنہ جس بھی ہے اس کے حوالے کر دینا۔ حضرات مگر وہ ظالم ایسے تھوڑی تھا، وہ تو ظلم و ستم کا ایک بہت بڑا عظیم پرندہ تھا، جس کے رگ رگ میں بدتمیزیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ مگر یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ باپ اتنا بڑا صحابی رسول ہے اور کاتب وحی الہی ہے، جس کو اللہ کے محبوب نے اتنا پسند فرمایا کہ آپ اپنے پاس رکھتے رہے، اور جو آیت کریمہ نازل ہوتی تھی اسے آپ فرماتے تھے اے امیر معاویہ نوٹ کر لو۔ تو امیر معاویہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذرہ برابر قانون کے خلاف ایک قدم بھی آپ نے نہیں اٹھایا، اور ایک جملہ کہیں نے آپ کو سنائی دیا، ہمیشہ اللہ کے محبوب کی پیروی میں اپنی زندگی کو بسر فرمایا ہے۔ حضرات یہ معرکہ کربلا آسان تو دکھائی پڑتا ہے، گئے اور 3 دن اس طریقے سے ہوا، اس کے بعد سب کی شہادت ہوئی، مگر یہ مارکہ کربلا آج نہیں ہے۔ موسیٰ پیغمبر علی نبینا علیہ السلام جب کوہ طور پر جلوہ بار ہوتے رہے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، آپ کو جب ضرورت پڑتی تھی تو چلے جاتے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، مگر ایک دن جو ہے آپ کو جہنم کے معاملات جو حجابات تھے وہ ہٹا لیے گئے، انکشاف کیا گیا، آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ جہنم تو جنت تو سبھی جانتے ہیں، جنت کی بہاریں ایسی ہیں، جنت میں اتنی نہریں ہیں، ایسے پھل ہیں، حور و غلمان ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیسے آیا ہوں۔ ان بہاروں میں اتنا زیادہ وہ محو مستغرق ہو جاتا ہے کہ اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے۔ جنت دکھائی گئی، آپ نے بہت اس پر اللہ کا شکر بجا لایا، لیکن جب جہنم کے معاملات پہ آپ کو غور کرنے کا حکم ملا تو دیکھا کہ اس میں اتنی سخت اور اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے۔ موسیٰ پیغمبر علی نبی علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مولا قدوس، کیا یہ بندے اتنے بڑے گنہگار ہیں جو ان کو اتنی بڑی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے موسیٰ پیغمبر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ حضرات بہت پیچیدہ واقعہ ہے۔ موسیٰ پیغمبر اس پر اللہ کی بارگاہ میں جلال کے عالم میں محو گفتگو ہوتے ہیں، جبکہ اللہ عالم الغیب وہ چاہتا ہے میرا بندہ اور اتنے جلالی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی پیغمبر کہ اللہ کا حکم ہوا اے اسرائیل جاؤ موسیٰ کو مستق لاؤ، یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح قبض کرو، وقت پورا ہو چکا ہے۔ موسیٰ پیغمبر کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو پہلے ڈائریکٹ آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سامنے مد مقابل ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اسی طریقے سے واقعہ ہے کہ ایک آپ کا غلام تھا، چاہنے والا تھا، اور وہ ملک شام میں تھا لیکن رہنے والا ملک چین کا تھا۔ آپ وہاں پر حاضر ہوئے اور اس کو ایک نظر ڈالی اس پر، وہ آدمی لرزہ بر اندام ہو گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، فوراً کہا یا نبی اللہ آپ کوئی ذریعہ پیدا کیجئے کہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، آپ آگ ہوا پانی سب پہ بظاہر حکومت فرماتے تھے۔ تو اس نے جب آ کے کہا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہوا کو حکم فرمایا اے ہوا ایک آن میں اس آدمی کو ملک چین پہنچا دے۔ حضرات جیسے ہی وہ ملک چین پہنچتا ہے ویسے ہی اسرائیل وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بندے نے کہا کہ آپ کو تو میں نے فلاں جگہ دیکھا اور آپ پھر یہاں، کہا تیری موت وہاں نہیں لکھی ہے، تیری موت تو یہاں لکھی ہوئی ہے، اس لیے تجھے آنا پڑا۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کی کرم نوازش ہے جو ہوا کو حکم دیا، ورنہ جب تک تو وہاں سے نہ آتا تب تک یہ موت تیری چلتی رہتی، مگر نہیں، اللہ کی مصلحت ہے، اب تیرا وقت پورا ہو چکا ہے اور تجھے اب جانا ہے۔ تو حضرات کرام پھر اس کے بعد یہ تو موسیٰ علیہ السلام، یہ تو سلیمان علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ اور میرے موسیٰ کو مستق لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنے غضبناک ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنا اختیار اللہ نے دے رکھا ہے کہ جس وقت اللہ فرمائے گا کن فیکون، یعنی اللہ کی شان ہے کہ کن فیکون ہو جا تو ہو جاتی ہے، مگر وہ طاقت اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے کہ بیک وقت جب اللہ حکم فرمائے گا کہ تمام چرند پرند چرند حیوانات جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، قیامت کا وقت قریب آئے گا، قیامت برپا ہوگی، تو آپ کو حکم دے گا اللہ کہ تم تمام چیزوں کی روح کو ایک آن میں میرے پاس لا کے جمع کرو۔ وہ جانتے ہیں سمندر کے کیڑے مکوڑے مچھلیوں کی روح اور حشرات الارض کو، انسان حیوان جن جتنے بھی ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، سب کو ایک آن میں ساری روحیں جمع کر کے اور اللہ کے حضور پیش فرما دیں گے۔ جب آپ کو حکم ملے گا اے اسرائیل اب کوئی باقی تو نہیں ہے، تو اسرائیل عرض کریں گے مولا قدوس اب دنیا میں کوئی جاندار چیز باقی نہیں ہے، اے اللہ میرے سوا اب کوئی باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، مجھ جیسے یہ جملہ نکلے گا اسرائیل بھی انتقال کر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، مگر اللہ کے کلیم کے پاس جب آتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، جب نظر میں نظر ڈالی تو موسیٰ پیغمبر نے پوچھا کیسے آنا ہے، کون ہو؟ کہا میں اسرائیل ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مد مقابل تھے، نبوت کا ہاتھ اٹھتا ہے، ایک تماچے آپ نے رسید فرما دیا، آگ باہر آ گئی، آگ باہر آ گئی۔
فوراً بھاگے اللہ کے حضور بولا کس کے پاس تم نے بھیج دیا, کس کے پاس تم نے بھیج دیا؟ مار دیا, آنکھیں نکل آئی. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ میرا کلیم ہے, کلیم کی یہ پاور ہے تو حبیب اللہ کی کیا پاور ہوگی, کلیم اللہ کا یہ طاقت ہے. تو جس کے صدقے میں اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنا کلیم بنایا, اس پیغمبر کی کیا شان ہوگی. موسیٰ پیغمبر کے بارے میں اسرائیل نے شکایت کی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جو ہوا سو ہوا, مگر اب جاؤ. ایک بیل کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے, ایک بھیڑ کے بارے میں واقعہ آتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بیل پیش کیا گیا. اسرائیل نے کہا اے موسیٰ پیغمبر, یعنی اللہ نے فرمایا اسرائیل جاؤ اور میرے موسیٰ سے کہہ دو کہ جتنے اس بیل کے بدن میں بال ہیں اتنی دن کی تمہیں زندگی عطا کی جا رہی ہے, بولو چاہتے ہو. موسیٰ پیغمبر کے سامنے آتے ہیں اسرائیل اور کہا سلام پیش کیا بڑے ادب و احترام سے, ڈر کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پھر مجھ پر اس طریقے سے وار ہو جائے. آپ دور سے کہتے ہیں سلام آپ پر ہو اللہ کی جانب سے اور میری جانب سے بھی, آپ قبول فرمائیے. آپ نہیں جانا چاہتے ہیں, میں اس دن آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے مجھے تماچے رسید کیا, مگر اللہ کے حکم سے میں پھر آیا ہوں. اس بیل کے بدن میں جتنا بال ہے اتنی دن کی زندگی چاہتے ہو, اتنے دن کی زندگی چاہتے ہو. موسیٰ پیغمبر نے دیکھا اسرائیل کو اور اس بیل کو, پھر حکم ربی کو, اور کہا کہ جب میں یس کروں گا تو یہ زندگی باقی رہے گی اتنے دن تک. اس بیل کے بدن میں کتنے بال ہیں کوئی شمار نہیں ہے. آپ نے عرض کیا پروردگار عالم یہ کس طرح کی مذاق ہے, اے اللہ تو حکم فرما بلا اسرائیل کے تیرا موسیٰ دیکھ تیرا کلیم تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس طریقے سے اسرائیل کو حکم ہوا کہ میرے کلیم کی روح قبض کر لی جائے. موسیٰ کلیم اللہ کی روح ایسے قبض ہوئی تو حبیب اللہ اور حبیب اللہ کے میٹر سے امام حسنین کریمین کی بات آئی ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک طرف یزید کا میٹر ہے, ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میٹر ہے. آج ہم اگر چاہیں جن کے ابا و اجداد, جن کے جد امجد, جن کے بھائی, جن کے والدہ محترمہ, جن کے والد گرامی اتنی پاور رکھتے ہو, اور سب سے زیادہ اگر کسی کو پیار کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے تو امام حسین کو پیار کیا. امام حسین کو جتنا سب کو پیار کیا ہے, سب کے پیار کو ملا کر کے اتنا پیار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے پیار کیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ ممبر رسول پہ جلوہ بان سے خطبہ فرما رہے تھے, امام حسین دوڑے دوڑے آئے حجرے عائشہ, آپ کا گھر بھی ایسے ہی ہے اور مسجد نبی شریف بھی ایسے ہی ہے, اور ممبر شریف سے ایسے ہی بغل میں ریاض الجنہ ہے, جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب واضح و نصیحت فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے اے لوگوں جہاں تم بیٹھے ہو یہ ریاض الجنہ ہے, یہ ریاض الجنہ ہے. محفل میلاد مصطفیٰ کی جو محفل ہوتی ہے جتنے جگہ اس کے لیے منعقد, اس کے لیے اخذ کی جاتی ہے, وہ سب کے سب ریاض الجنہ میں شمار ہوتی ہے. ریاض الجنہ کا مطلب جنت کے باغات اور جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو کہا کہ ریاض الجنہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ریاض الجنہ ہے یہ, تو آپ نے فرمایا ہاں ریاض الجنہ ہے. تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر کیاری میں کوئی نہ کوئی چری پائی جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں اس کی بھی چری ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی چری کیا ہے, تو آقا نے ارشاد فرمایا اس کی چری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چریوں سے کیا فائدہ ہے, تو صحابہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف میں آیا ہے, آقا فرماتے ہیں ہمیشہ میلاد پاک میں جب بیٹھے, محفل میں بیٹھے, جلسہ جلوس میں بیٹھے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود شریف وغیرہ پڑھتا ہے, کلمہ شریف پڑھتا ہے, کیونکہ آقا فرمانے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی چری